बॉय फ्रेंड कोई कल्चर नहीं है। ये उन लोगों का कल्चर है जिनको आखिरत का नहीं पता, जिनको जन्नत का नहीं पता। इसके अलावा कोई रिलेशनशिप वो मेरे अल्लाह को नापसंद है, मेरे नबी को नापसंद। सलामुन अलैकुम, जनाब हम आपको सलाम करते हैं। वो कहेंगे यार तुम तो नूरानी मखलूक हो, हमें सलाम क्यों करते हो? वो कहेंगे बिमा सबरतुम, नौजवान बड़ी गलत जिंदगी गुजारते थे, तुमने बड़ी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी और सब्र किया, सब्र के बदले में आपको सलाम है। जब ये सलाम का नशा बाकी होगा, फरिश्ते सलाम करेंगे। एक हमारा जमींदार जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम से मिलने चला गया, उससे दो चार बातें हाल हवाल की हो गई। वापस आया, लोग चौधरी साहब सुनाओ की रहा, तो मुँह इंज कर लगे। वो चौधरी साहब दसो सही भुट्टो नाल जो गल हुई, वो मुँह इंज कर लो। वो की हो गया जे? वो आखन लगा इसे मुंह नाल मैं भुट्टो नाल गल की थी, हुण तुहाडे नाल भी गल कर। तो फरिश्तों का सलाम ऐसे आदमी हवा में उड़ेंगे। हाय 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 हाय, मेरे सिर्फ अल्फाज हैं, अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूं तर है वो नज़ारा। अब जो हदीस बताने लगा हूं, इसको सोचो भी तो समझ में नहीं आएगी। ऐसे मेरे रब का अर्श खुलेगा और अल्लाह मुस्कुराता हुआ अपने खूबसूरत चेहरे के साथ सामने आएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदे बंदियों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। पूछेगा अल्लाह हल रज़ीतुम, खुश हो? कहेंगे या अल्लाह मौजा लग गई हैं, बड़े खुश हैं। तो अल्लाह कहेगा कुछ मांगो, कहेंगे राजी हो जा। वो कहेगा राजी हूं तो यहाँ बिठाया, नहीं तो थे ना तेन खले मार रहे होंगे दोज़ख विच। मैं राजी हूँ, कुछ मांगो। कहेंगे या अल्लाह, जब हम लाहौर में थे ना, नमाजें पढ़ते थे पर बेढंगी सी थी, हमें तो पता ही नहीं था तू इतना खूबसूरत है, तो आज हम तुम्हें देखकर एक सजदा करना चाहते हैं, तुम्हें देखते हुए एक सजदा करना चाहते हैं। हाय हाय हाय, तुम्हारा रब कहेगा मेरे बंदो, लाहौर में तुम मेरे गुलाम थे, मैं आका था। आज मेरी जन्नत में तुम मेरे मेहमान हो और मैं मेज़बान हूँ, और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। मैं मेहमान बन के आया हूँ, मुझे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो अल्लाह कहेगा तुम मेरे मेहमान हो, कुलू वशरबू हनिया बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, जाओ खाओ पियो मौज करो, तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है। फिर बच्चों, एक ज़िंदगी आगे आ रही है, उसकी तैयारी करो। 5 वक्त नमाज पढ़ो, मेरी तरह बिस्मिल्लाह से किताब न खोलो, बल्कि वाकई किताब खोलो। और अल्लाह ताला, आप इकट्ठे लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, अपनी नज़रों की हिफाजत करना सीखो और एक हद अपने दरमियान कायम रखो। और जो अल्लाह ने एक ताल्लुक़ बनाया है शरन निकाह का, अपने वालिदैन की मर्ज़ी के साथ, उनकी दुआएं लेकर ये कदम उठाओ। ऐसे दलेर ना हो जाओ कि बस मेरी पसंद है, मैंने शादी करनी है, नहीं तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा। बेबरकत होती हैं वो ज़िंदगियाँ जिनके साथ माँ बाप की दुआएं नहीं होती, नाकाम होती हैं वो ज़िंदगियाँ जो माँ बाप की दुआ नहीं ले सकती। अपने उस्तादों का अदब करो, जिनसे पढ़ते हो वो तुम्हारी ज़िंदगी भर के तुम्हारे आका हैं। हज़रत मौला अली का फरमान है कि जो मुझे एक हर्फ पढ़ा दे, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, जहाँ चाहे बेच दे, जहाँ चाहे बेच दे। और ये तबलीग का खूबसूरत काम है। मेरी बिस्मिल्लाह यहाँ से हुई थी, आपको भी कहता हूँ कि 3 दिन सिर्फ जाया करो जमात, ज़्यादा नहीं। लॉन्ग वीकेंड आ जाए 3 दिन, आजकल तो वैसे ही 3 दिन पढ़ाई है, 3 दिन बंद है ऐसी। तो आप लोग 3 दिन जमात में जाया करो, जो नमाजें क़ज़ा होगी उस पर तौबा कर लो, और आज के बाद या अल्लाह नहीं छोड़ूंगा, और पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह ताला कोई बारीक हिसाब तो लेता नहीं, अगर वो बारीक हिसाब ले फिर तो कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। एक बद्दू आया, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? आपने कहा अल्लाह। कहने लगा मौजा बखन बखन, मौजा हो गई मौजा। तो आप बड़े हैरान हुए, कहने लगे किस बात की मौजा? कइनल करीम इज़ा क़दर आफ़ा, सखी बादशाह पकड़ भी ले तो फिर सखावत की वजह से छोड़ देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम कहोगे हम नमाज ही नहीं पढ़नी, अल्लाह आप ही छोड़ देगा। हुसैनी फ़लसफ़ा सामने रखो कि करबला के मैदान में नमाज नहीं छोड़ी। अगर 1400 साल की तारीख में किसी को गुंजाइश मिलती नमाज छोड़ने की, तो करबलाई काफिले को मिलती।
کہ جن پر ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، ان کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی تھی، اور اوپر تپتا ہوا سورج تھا اور نیچے جلتی ہوئی ریت تھی، اور یہ سارا جنتی ٹولہ تھا سارا۔ جنگ سے پہلے امام علی کی آنکھ لگ گئی، اتنا قلبی اطمینان کی آنکھ لگ گئی، کسی کو کوئی بیماری سنا تو بھیڑ سی تو اس کا سونا ہی حرام ہو جاتا ہے، اور آپ سامنے موت نظر آ رہی اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا بھی اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہہ رہے ہیں بیٹا تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ جنتی قافلہ ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اشارہ کیا، آپ کے رائٹ سائڈ پر زہیر تھے، زہیر بن قین کا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سردار کھڑا تھا، عمران بن حسین کوفی، وہ کہنے لگا تمہاری تو ہوتی ہی نہیں۔ اللہ لعنت ہی، آل رسول کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نماز کے لیے جنگ نہیں روک رہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا چلو جام شہادت نوش کرو، آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں کو نماز پڑھائی، آدھوں کو جنگ کروائی، پھر ان آدھوں کو نماز پڑھوائی اور پہلوں کو جا کے جنگ پہ کھڑا کیا، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ کربلا کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تلواروں کی چھاؤں میں نماز نہیں چھوڑی، اور میری نسل بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے۔ تجھ سے سرکشوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو میرے بچوں، ہمارا ایک مستقبل ہے، ہمارا ایک فیوچر ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آپ اتنے زیادہ اکٹھے ہو، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ جب مالی اپنے باغ میں غنچے کھلے دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی کھل اٹھتا ہے۔ تو میرے والد جب چکر لگا کے آتے تھے نا زمینوں سے، تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا فصل کیسی ہے۔ کہ فصل اچھی ہوتی تھی تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے، کوئی بیماری لگی ہوتی تو منہ نیوا کر کے ان کے سامنے۔ آج میں بھی میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، جذبات نے مجھے گنگا کر دیا ہے۔ کیا ایسا کبھی ہوگا کہ گورنمنٹ کالج، میں تو کالج ہی کہوں گا، اب تو یونیورسٹی ہے، کالج کہنا شاید چھوٹا، آپ کو تھوڑا تکلیف نہ ہو، تو گورنمنٹ کالج میں یہ منظر کہ گراؤنڈ ختم ہو گیا۔ یہاں ہمارے فیسٹیول ہوتے تھے گانے بجانے کے نا، تو اس زمانے میں ہمارے جو دوست ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بڑے متحرک، جاوید ہاشمی ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا تھا، جاوید ہاشمی جو اب وہ ملتان والے، تو ادھر وہ ہمارے طبلے چل رہے تھے، ہارمونیم چل رہے تھے، تو جماعت اسلامی والے آ گئے لڑکے، انہوں نے ہمارے طبلے توڑ دیے، ہارمونیم توڑ دیے۔ بعد میں پھر ہماری باری تھی، وہ پھر ہم نے بعد میں اپنا بدلا لیا۔ تو لیکن آج جہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے سروں پہ دوپٹہ ہے، اور یہ اتنے نوجوان اتنی محبت سے، اچھی خاصی دھوپ میں تمازت ہے، حدت ہے، گرمی ہے۔ تو میں آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں بیٹا، اور میری آخری بات ہے، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر۔ آپ ان 14,000 بچے، 14,000 بچوں میں کوئی دو آپس میں لڑائی نہ ہو، معاف کر دو، کسی استاد کی بے ادبی نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، اور سچ بولو، اور اس ملک کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بناؤ، اس ملک کے لیے۔ انگلینڈ میں ایک آدمی سے ملا تو کہنے لگا پاکستان والے سب ہدایت پہ آ گئے تو یہاں آ گئے ہو ہمیں تنگ کرنے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ وہاں کٹھے چل کے محنت کریں۔ آپ روٹی کے پیچھے بھاگ کے ادھر آ گئے اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ پاکستان والے ٹھیک ہو گئے۔ میدان میں ڈٹو، روٹی کے پیچھے بھاگ، وہاں جا کے تم نمبر 2 مخلوق ہو، چاہے تم ساری دنیا کی ڈگریاں لے لو، تم کالے ہو، تمہیں عزت نہیں دیتا معاشرہ۔
جو اپنے دیس میں عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے. اس کی تنگیوں کو برداشت کرو. یہ میرے نبی کی امت پر محنت کرو. تو اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے پہلائے گا آجا میرا امت. تو نیت کرتے ہو سارے؟ بہت خوشی ہوئی, بہت شکر گزار ہوں. نے فرمایا اللہ نے آدم کی نسل کو دیکھ کر عربوں کو الگ کر دیا, پھر عربوں کی نسل کو دیکھ کر اس میں مضر کو الگ کر دیا, پھر مضر کی نسل کو دیکھ کر قریش کو الگ کر دیا, پھر قریش کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے ہاشم کو الگ کر دیا, پھر ہاشم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے میرے اکیلے کا انتخاب کیا. کسی نبی کی پیڑھی آدم تک نہیں ہے, میرے نبی کی پیڑھی آدم تک ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام بن آدم علیہ السلام. اتنا عالی شان ہمیں نبی ملا ہے. دیکھو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ہمارے زمانے میں تو نقل لگتی تھی, اب پتہ نہیں وہ لگتی کہ نہیں لگتی. وہ لگتی اچھا ایک ہمارا دوست تھا سیدھا سادہ, ہم تو بوٹی بنا کے جاتے, بوٹی کہتے تھے, پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں. تو وہ لکھ کر نا وہ ناک صاف کرنے والے رومال میں ڈال کر پھر وہ چکر لگا کے چلے گئے نگران. وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا, بڑے ذمہ دار تھے, وہ پوری کتاب ہی جیب میں ڈال کے چلا گیا اور کھلا چولا پہن لیا. امتحان دیتے ہوئے یونیفارم کی پابندی نہیں تھی, تو کھلا چولا پہن کے گیا اور تو اس میں نا اس نے پوری کتاب ڈال دی. تو ہم ایسے بیٹھے تھے, وہ مجھے نظر آ رہا تھا, میں اس کو یہاں سے یوں دیکھ رہا تھا. تو جب وہ نگران چکر لگا کے جاتے تو وہ کتاب کو نکالنا شروع کرتا, وہ یہاں آ کے پھنس جاتی, یہاں اس جگہ. جتنے میں وہ کتاب نکلتی اتنے میں وہ نگران دوبارہ چکر, تو پھر یوں کر کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا. وہ بالکل ہی بدھو تھا, اسے کچھ نہیں یاد. ہم تو پھر بھی حافظہ اچھا تھا, کوئی یاد بسم اللہ کر کے 5-6. تم اندازہ لگاؤ سینٹرل ماڈل اسکول 8ویں جماعت میں سیکنڈ آیا. کلاس انچارج تھے محمد علی صاحب, وہ بجائے خوش ہونے کے حیران ہو رہے تھے, وہ تو سیکنڈ کیوں میں آیا, تو پڑھتا تو ہے نہیں. ان کو کیا پتا کہ میں بسم اللہ کی برکت ہے ساری. اچھا پھر جب وہ واپس ہو کے ادھر سے آ کے واپس جا, پھر وہ کتاب نکالنا شروع کر, وہ کتاب پھر ادھر آ کے پھنس جاتی. تو اسی طرح بیچارہ وہ کتاب نکالتے نکالتے 3 گھنٹے گزار دیے اور وہ پھر فیل بھی ہو گیا. یہ 9ویں جماعت کا واقعہ. تو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ اپنے نبی کی نقل اتار لو, اللہ پاس کر دے گا. اپنے نبی کی شاباش بیٹا, واہ بڑا نعرہ لگایا. کہو انشاءاللہ سارے. آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو سامنے رکھو. ہماری لائف میں گرل فرینڈ اور پڑھتا میں تھا کوئی نہیں. تو جس لڑکے کی میں نے سب سے زیادہ بےزتی کی تھی چند دن پہلے تبلیغی جماعت کی, تو ہماری کشمکش میں دیر ہو گئی پہنچنے میں. تو ظہر کی سنتیں لوگ پڑھ رہے تھے, تو وہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا. میری جب اس پہ نظر پڑی تو میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی, ہیبت کی وجہ سے, کہ وہ نماز میں اس کیا ہے, ماں باپ کون ہیں. میرا جب پیسے ختم ہوتے تو میں گھر خط لکھتا. تو ایک دن میرے ابا کا خط آیا, اس وقت یہ فون بھی نہیں تھے, تو میرے ابا کا خط آیا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو, کبھی آگے پیچھے بھی خیریت بتا دیا کرو. ہمیں کوئی بتاتا ماں باپ کیا ہیں تو پتہ چلتا.
وہ تو قرآن بتاتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کون ہے. کچھ خبر نہیں تھی. پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مرد عورت مرتا ہے تو اسرائیل آتا ہے فرشتوں جنت کے فرشتوں کے ساتھ, کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ, اے مبارک روح, کانت فی الجسد الحمید, جو بڑے مبارک جسم میں تھی جس پر گناہ کا بدنما داغ کوئی نہیں لگا ہوا, کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں, اخرجی, آجا, ابشری, آجا باہر, تجھے بشارت ہو, بروح و ریحان رب راض عنک غیر غضبان, اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے. تو میں نے نا اپنا انالیسس کیا کہ اگر ابھی آ جائے جہنم یا اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میرے پاس دوزخ والا اسرائیل آئے گا یا جنت والا اسرائیل. تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو اسرائیل دوزخ والا ہی آئے گا, نہ کبھی نماز, نہ جمعہ, نہ تلاوت. تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف چھایا. میں نے کہا زندگی تو یہ تھوڑی ہے کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے. کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے, میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے, اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کے پڑھتے ہوئے, اسکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے. جو میرے قریبی دوست تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے, کمرہ خالی ہو گیا, میں نشانی پھر رہا ہوں. تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہوگی. تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا. تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ, ہائی جمپ, لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا. 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا, وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو. میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں. کہا تم عالم بن جاؤ. میں نے کہا کیوں. کہا تیری آخرت بن جائے گی. میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے, 8 سال لگتے ہیں. تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں, پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے. کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے. میں نے کہا زمیندار ہے. کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے. تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے, اس سے زیادہ تو کوئی نہیں. لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی, دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے. تو اس نے میری وکٹم اڑا دی. چونکہ ہم دیہاتی ماحول کے لوگ اور دریا کے کنارے جتنے زمیندار آباد ہیں سب چوروں کے پشت پناہ ہیں. اب تھوڑی تہذیب بدلی ہے, ورنہ یہ کلچر تھا کہ ادھر پولیس نہیں آتی تھی. تو پھر وہاں کے جو بڑے زمیندار ہوتے تھے ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے چوریاں کر کے. پھر زمیندار اس میں اپنا حصہ وصول کرتے تھے. اس ماحول کا میرا گاؤں تھا. تو میرے والد کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے, بڑے پیسے بڑی عزت. یہ 2 لفظ مجھے یاد نہیں, میری یادداشت اب بھی اچھی, اللہ کا فضل ہے, کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تو ڈاکٹر بن جا, غریبوں کی خدمت کرے گا, علاج کرے گا, دعائیں لے گا. کبھی نہیں. 2 لفظ تھے, بڑا پیسہ بڑی عزت. اس نے میری وکٹیں اڑا دی کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے اور موت پہ ہر شے زیرو ہو جائے گی, تو مجھے عالم بننا چاہیے. اب ہمارے کلچر میں دیہاتی جانگلی, ہم جانگلی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی, شروع سے آباد ہیں. ہمارے کلچر میں مولوی کم ہی ہوتا تھا, جیسے لوہار, موچی, ترخان. تو میرا والد کہے تو مولوی بننا, تو میری نک وٹا چھڑی. اتنا چھج پیسے آندہ تیرے اتنے خرچ کیتا, تینوں لاہور پڑھایا. چھج کا لفظ مجھے آج
छज पैसे आंदा तेरे उत्ते खर्च किया, तेनू लाहौर पढ़ाया, तो हुण अज तू मैनू सुनाईना मैं मौलवी बनना ते तू मेरी नक वठाऊं, मैं मैनू किसी पासे जीवन जोगा तो छड़। और फिर आखिर 4 महीने लगा के मैं फरवरी 1972 में आया था। तो 23 नवंबर 1972 मैं सुबह नाश्ता कर रहा था, तो हमारी रोज ये जंग चलती थी। जंग का मतलब है कि वो बिफरते थे, मैं चुप करके सुन लेता था। कि तबलीग में लगने के बाद मुझे पता चला कि माँ बाप का क्या मकाम है। तो मैं नाश्ता कर रहा था, तो मेरे वालिद एंटर हुए, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद चादर बांधी हुई और पगड़ी खोल के कंधे पर रखी हुई, और कहते हैं ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घरों निकल जा। फिर उसको दोबारा दोहराया, ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घरों निकल जा। मेरे हाथ से नवाला ऐसे गिर गया, मैं क्या हुण मैं किधे जावां। तो मैंने रोना शुरू कर दिया ऐसे चुपके चुपके, लेकिन मेरे बाप पर जरा असर नहीं। ये कहकर वो कमरे में चले गए, तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा मैं राजी हूँ। जब उन्होंने देखा ना बाप की शिद्दत, उन्होंने कहा मैं राजी हूँ जा। वो मुझे 300 रुपया उस वक्त दिया, जब 1 रुपये का डॉलर होता था। मुझे 300 रुपये दी कि जा तू परदेश से जानता पे, पता नहीं तेरा की बढ़ना जा। तो मैंने वहाँ से अपना बिस्तर गोल किया और मैं रायमंड आ गया। यहाँ बच्चों मेरी ज़िंदगी का सफ़र, इल्मी सफ़र शुरू हुआ। 26 नवंबर 1972 बुध का दिन था, और मैं रायमंड में बाकायदा अरबी तालीम के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। जो चलते 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 अल्लाह की कसम मेरे जहन में वही तसव्वुर था जो मौलवी का होता है, कोई पूछेगा नहीं, कोई सलाम नहीं करेगा, कोई बिठाएगा नहीं, पर आखिरत तो बन जाएगी।